बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। खबरें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक ही खबर इस वक्त ज़ेर बहस है, और वो इंटरनेशनल मीडिया पे भी, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी, और कौमी सतह पे भी, और हमारे रीजन में भी, और वह इमरान खान साहब का मसला। कुछ मैंने इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की हैं, कुछ रिसर्च किया है, और उस रिसर्च की रोशनी में बिल्कुल टू द पॉइंट मैं बात करूंगा, और उसी बिल्कुल उसी अंदाज में एक तरतीब से हम चलेंगे, और मैं आपको कुछ हकाइक सुनवाना चाह रहा हूं, आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये इमरान खान साहब का मामला कब से ख़राब है। और मैंने जो तारीख दी है कि इमरान खान साहब 30 नवंबर से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये 30 नवंबर की तारीख मैंने क्यों दी? कुछ रिसर्च की है मैंने, और रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं, इकट्ठी की हैं, और उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। और इसमें कोई मुबालगा नहीं और कोई सनसनी खेज़ी नहीं है। टू दी पॉइंट। सबसे पहले आपको कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, नंबर 1। नंबर 2, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। और उसकी वजह ये है कि मैं अपना काम मुस्तकिल कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में फायरवॉल लगाई हुई है। मेरे तमाम यूट्यूब चैनल्स पे, फेसबुक पे, हर तरह से बैन किया हुआ है, और इसलिए कि हम वो खबरें नहीं देते जो सरकार चाहती है, और जो सरकारी सच और सरकारी झूठ है वो हम नहीं बोलते। जो हकीकत है वो हम दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं वो बता रहे हैं। ये जो जाली निज़ाम है उसको बेनकाब करते हैं, जाली हुक्मरानों को हम बेनकाब करते हैं, और इसलिए इन्होंने वो तमाम आवाज़ें, सच की आवाज़ों को इन्होंने दबाना शुरू कर दिया है। 30 नवंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ, और वहाँ के ख़त्म हुआ इमरान खान साहब को हॉस्पिटल ले जाने तक। और अब जो है, क्या वजह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही? ये तरतीब से चला आ रहा है, एक बाकायदा तौर पे हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि कल बात की है डॉक्टर खुर्रम साहब ने भी जेल के बाहर खड़े होके कि हाई ब्लड प्रेशर, जाहिर है हाई ब्लड प्रेशर अगर आप खाने में कोई ऐसी चीज़ दे दें तो भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और आप कोई मेडिसिन दे दें उससे आपका हाई ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या आपको एक ऐसी हालत में रखा जाए कि जिसके बाद ऐसी ऐसी खतरनाक हालत में रखा जाए, ऐसे खतरनाक माहौल में रखा जाए, या स्ट्रेस में रखा जाए, या आपसे कोई ऐसी सख्त बात की जाए, या आपसे कुछ मनवाने की कोशिश की जाए, तो आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है। गुस्सा तब आता है इंसान को जब आप उनकी मर्जी के बगैर आप कुछ करें या कोई ऐसी हरकत करें, गुस्सा तब आता है। और उसमें जो है वो ब्लड प्रेशर जब शूट करता है तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, दिमाग की शिरानें फट सकती हैं, आंखों में। तो इमरान खान साहब चूंकि मुकम्मल तौर पर वो माशाल्लाह बहुत फिट रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसलिए अब्जॉर्ब बहुत करते हैं, तो वो सारा मामला तो अब इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि उनको ले जाया गया तो आंख में खून था, शरेआने रेड सी खून से जो उनका ट्रीटमेंट किया गया। फिर 3 डॉक्टर्स ने विजिट किया, तो अगर मामला नॉर्मल है तो फिर कल रात डॉक्टर खुर्रम, क्योंकि पीटीआई यहाँ तक आ गई थी कि शफी जान ने भी कहा और शाहिद खटक साहब ने भी कहा कि भाई डॉक्टर्स आ गए हैं, किसी एक डॉक्टर को इमरान खान साहब तक एक्सेस दे दें और वो जाके मिल आए, और उसके बाद हम फर्दर हमें तसल्ली हो जाएगी, और हम बिल्कुल जो है वो मुलाकात भी हमारी ना करवाएं, और उसके बाद फिर अगला लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लेकिन कल डॉक्टर सारी रात बैठे रहे, डॉक्टर खुर्रम भी, डॉक्टर आसिम भी, मुलाकात नहीं करवाई गई, और 3-4 बजे फिर उनको वापस आना पड़ा। वो अपने तमाम इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए थे कि हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इत्तला है वो ये है कि इनकी मुलाकात जो है वो फील्ड मार्शल ने उनकी इजाज़त नहीं दी, और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और अब ये दो ही मामला, ये 2 करैक्टर आपको मिलेंगे इस पूरे एपिसोड में। हाँ, एक और बात जो
پھر فیصل واڈا صاحب نے کہی. اس نوٹیفکیشن کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ڈیل ہوئی تھی, ڈیل ڈن, اس نوٹیفکیشن کے بعد 5 تاریخ کو نوٹیفکیشن ہوتا ہے, 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد فیض حمید صاحب کو سزا سنا دی جاتی ہے. جنرل فیض کو سزا سنا دی جاتی ہے اور ان کو سزا سنا کے, تو اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کو سزا سنانے کے بعد بھی ان کو کہا گیا کہ سزا ہو چکی ہے تو آپ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں, اور وعدہ معاف گواہ بن کے 9 مئی کے حوالے سے, اور آپ کو ہم یہیں سے آپ ایک اپیل کریں گے, یہیں سے آپ سزا سسپینڈ کریں گے, ہم آرمی چیف کریں گے اور آپ یہاں سے گھر چلے جانا. وہ انہوں نے انکار کر دیا. جنرل فیض نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے وکیل میاں اشفاق سے کہا, علی اشفاق سے, کہ باہر جا کے بتا دیں کہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنے والا. جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو اٹھایا اور کال کوٹڑی میں بند کر دیا جنرل فیض کو. یہ ہوا ہے 5 تاریخ کو نوٹیفکیشن ہوتا ہے چیف آف ڈیفense کا, اور 5-6 دن کے بعد ان کو سزا سنا دی جاتی ہے. یہ بھی اسی میں تھا جو نواز شریف صاحب اور وہ ڈیل بتا رہے تھے کہ جناب یہ کام کریں. پھر اس کے بعد 5-7 دن کے بعد ہی دسمبر میں عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا سنا دی جاتی ہے, اور دوسرے مقدمے میں بھی سزا سنا دی گئی عمران خان صاحب کو بھی اور بشرا بی بی کو بھی. اور اس طریقے سے یہ 2 ڈیمانڈز فوری طور پہ پوری کر دی گئیں, اور اس وقت سے لے کے آج تک ان کی ملاقات مکمل طور پر بند ہے اور کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کے ملاقات بند, ان کے بیٹوں سے فون پہ بات نہیں ہو رہی, اور نہ وکیلوں سے ہو رہی ہے. ہائی کورٹ آرڈر کر چکا ہے اور ان احکامات کو بھی نہیں مانا جا رہا. تو یہ ایک ترتیب سے میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں, اور اس میں ہم نے کوئی مبالغہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. جو انہوں نے جو سامنے چیزیں آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور اس کے بعد پھر جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پھر جس دن, اگلی بات بھی بتاؤں کہ 4 دسمبر کو جب مل رہے تھے جناب شہباز شریف صاحب ادھر, جنرل صاحب ادھر تھے, تو خواجہ صاحب نواز شریف صاحب کے پاس بیٹھے تھے, اور پھر ان کو ایک اور پروجیکٹ میں دکھایا گیا. تو بہرحال وہ ذرا تھوڑا سا ایک تفصیل سے بتانے والی بات ہے. تو بہرحال یہ ہے صورتحال, یہ سچویشن. اب جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ کرنے والے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ سپریم کورٹ میں آج گئے ہیں, دھرنا دیا, ادھر پہنچے ہوئے ہیں, بالکل درست ہے. سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنا چاہیے, فل پریشر ڈالنا چاہیے. ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو, ان کو انوالو کرنا چاہیے اس ساری صورتحال میں. اور اس معاملے میں جیسے کل ایک ایکٹیویٹی نظر آئی, اور قاسم خان ان کے بیٹوں نے ٹویٹ کیا, علیمہ خان صاحبہ نے, پھر نورین نیازی صاحبہ نے, سب نے, اور ادھر سجاد برقی صاحب نے بیرون ملک. تو اوورسیز پاکستانیوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے, اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کو, یہ سپریم کورٹ میں آج جو گئے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ وہاں پہ پریشر ڈالیں اور بتائیں جی, کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے جعلی پلیٹس گرائے تھے, اور ایک ماحول بنا کے اور لانگ مارچ کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا گیا تھا. تو یہ تو جینون کیس ہے. عمران خان صاحب کو فل فور ہاسپٹل منتقل کرنا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب سے ابھی ملاقاتیں نہیں کروانے دی جائیں گی, اور ملاقاتیں نہیں کروائی جائیں گی. اس کی ریزن مجھے معلوم ہے, اور وہ اگر وہ بات میں نے ایز اٹ از بیان کر دی تو مسئلہ بن جائے گا. لہٰذا فی الحال اس کو یہاں روکتے ہیں. اور کامران مرتضیٰ صاحب نے پھر یہ کہا ہے کہ عمران خان کو پیرول پر رہا کریں, ضمانت کریں یا گھر شفٹ کریں. اگر سیاست کو اتنا رسوا کرنا ہے پھر کون سیاست کرے گا؟ اور کیا کہتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, ذرا سنیے گا. بڑی آسان سی ہے. ایک شخص جس کی عمر 70+ ہے, بھلے وہ جو ہے نا کوئی کھیل کھیلتا رہا ہے یا اس کی سے دوسرے اس میں 70+ کے جو لوگ ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے. ایک شخص 70+ ہو گئی, ایج دیٹ میٹرز. دوسرا یہ کہ وہ پالیٹکس میں رہا ہے, تیسرا یا پالیٹکس میں ہے. تیسرا یہ کہ وہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہے.
ہم اس سے بھلے اختلاف کرتے ہوں، تو یہ چیزیں کیا اس بات کا اس کو حق نہیں دیتی کہ اس کو ضمانت دے دی جائے یا اس کو پیرول دے دیا جائے یا اس کو گھر پہ شفٹ کر دیا جائے؟ اگر آپ نے عہدوں کو اتنا ہی رسوا کرنا ہے یا پالیٹکس کو اتنا ہی رسوا کرنا ہے، کل یہ پالیٹکس کون کرے گا؟ اور یہ جو پالیٹکس کو آپ بند کر دیتے ہیں، جو پالیٹکس کے آپ رستے روکتے ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے. اس کا نتیجہ جو ہے خدا نخواستہ ملک ٹوٹنے کی صورت میں 1971 میں نکل چکا. آج 2 صوبوں میں جو ہے وہ انریسٹ ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا آپ نے درست کرنا ہے. آپ کو اپنی مداخلت بند کر کے آپ کو دستور کے پیچھے چل کے تو آپ سمجھتے ہیں کامران صاحب کہ خان صاحب کو ان حالات کو کے تناظر میں گھر شفٹ کر دینا چاہیے؟ گھر شفٹ کر دیں، بیل کر دیں، پیرول کر دیں، ہم کو جانے دیں، ہم کو اپنا زندگی گزارنے دیں. یہ ہے معاملہ. اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ فیلڈ مارشل ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے اور اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی، مکمل پوری کرنی پڑے گی، کیونکہ میں نے آپ کو ایک ترتیب سے بتا دیا ہے. یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہاؤس آف شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، اور یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے والے نہیں ہیں یہ، کیونکہ شیر افضل مروت اور رؤف قراصر صاحب دونوں یہ بات رپورٹ کر چکے ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں یہ ڈیل بھی ہوئی ہے کہ اگلی وزیر اعظم مریم صاحبہ ہوں گی. تو جب معاملات یہاں تک پہنچے ہوں تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ لہٰذا اگر ان کی فیملی سن رہی ہے تو وہ بھی الرٹ ہو جائے اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے، ورنہ معاملات جو ہیں اتنی آسانی سے ان کو ریلیف ملنے والا نہیں ہے. فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.